میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کی عبادت قبولیت کے درجے تک پہنچے، یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قبولیت کے درجے پر پہنچنے کے بعد پھر اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر محفوظ رہے، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد میرا بیڑا پار ہے۔ اگر صرف عبادت کی بنیاد پر کسی کو نجات کا ساحل مل سکتا تھا تو 80,000 سال تک عبادت کرنے والا لعنت کا طوق نہ پہنتا۔ 80,000 سال تک عبادت کرنے والے کی گردن میں لعنت کا طوق نہ ڈالا جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات خاص ہے کہ انسان کا اگر جسم ناپاک ہو تو پھر اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے، اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ وضو سے نہیں ہو تو اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان نماز کو جانے سے پہلے اپنے جسم کی پاکی کا تو خیال کرتا ہے، کیا انسان نماز کو جانے سے پہلے اپنے دل کی پاکی کا بھی خیال کرتا ہے؟ اگر انسان نماز کو جانے سے پہلے یا اللہ کی عبادت سے پہلے اپنے دل کی پاکی کا بھی خیال کرتا ہے، تب کہیں جا کر اس کی عبادتیں قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہوگا، اس کی عبادت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس کی عبادت قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے دل کے اندر اگر تکبر موجود ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی عبادت کو قبولیت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ انسان کے دل میں تکبر ہے یا نہیں ہے؟ تو خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک انسان اپنے آپ کو سارے انسانوں سے حقیر سمجھتا ہے، ایک انسان سارے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے لیکن ایک انسان کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، یعنی ایک انسان کا تصور یہ ہے میں سب سے چھوٹا، سب سے حقیر، سب سے ذلیل، ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھا لیکن ایک انسان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ علامہ شرف الدین لکھتے ہیں ابھی بھی اس کے دل میں تکبر باقی ہے اور اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا دیکھیں، انسان یہ جو تصور کرتا ہے میری دعاؤں کی برکتیں مجھے نہیں ملتی، میری عبادتوں کی برکتیں مجھے نہیں ملتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر جو غرور ہے، کسی کے دل میں نسب کا غرور، کسی کے دل میں علم کا غرور، کسی کے دل میں دولت کا غرور، کسی کے دل میں حسن کا غرور، کسی کے دل میں جوانی کا غرور، کسی کے دل میں اقتدار کا غرور۔ اچھی طرح یاد رکھو، تکبر انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، سب کو شیطان نے ہلاک کیا ہے۔ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا؟ شیطان سے پہلے کون سا شیطان تھا؟ جس نے شیطان کو شیطان بنایا تو سب کو شیطان بگاڑتا ہے، اور شیطان کو جس نے کفر تک پہنچایا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تکبر کیا اس نے اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دولت میں غرور کرنے والا فرعون بنتا ہے، اللہ اکبر، اقتدار پہ غرور کرنے والا نمرود بنتا ہے، اپنے آپ پہ غرور کرنے والا، اپنے علم پہ غرور کرنے والا شیطان بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے اپنی تجارت پر غرور کیا، جس نے اپنی جوانی پہ غرور کیا، وہ بخت نصر بنتا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں تو صحیح، مغروروں میں کوئی بھی خدا کا محبوب نظر نہیں آئے گا، مغروروں میں کوئی بھی خدا کا محبوب نظر نہیں آئے گا، اور جتنے محبوبین نظر آئیں گے ان میں غرور نظر نہیں آئے گا۔ پتا چلا محبوب خدا بننا ہے
دل سے غرور نکال دو، اللہ تمہیں مقام محبوبیت عطا فرمائے۔